مکمل ناول چاہت، رائٹر حریم ملک۔ یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو یمان شاہ؟ منظر شاہ 10 سالہ یمان پر دھاڑے۔ بابا، یہ باربی ڈال مجھے اسکول کے پچھلے گیٹ پر ملی، دیکھیں نا کتنی کیوٹ ہے۔ یمان نے ان کی بات کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ ان کا اشتعال مزید بڑھ گیا۔ باہر پھینکو اس کو، نہ جانے کس کا گناہ اٹھا کر لایا ہے۔ منظر صاحب نے کمبل میں لپٹی اس معصوم بچی کو حقارت سے دیکھ کر کہا، جو ان کی اونچی آواز سن کر ڈر کے مارے رونے لگ گئی، جبکہ پاس کھڑی ماہنور بیگم نے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ اس معاملے میں وہ بیٹے کے ساتھ تھی۔ یمان شاہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، ان کو بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر جو رب کی رضا، اب اس بچی میں ان کو اپنی بیٹی نظر آنے لگی تھی، مگر منظر صاحب کی سفاکی کے آگے وہ کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ شاہ جی، آپ ایک مرتبہ، انہوں نے کچھ بولنا چاہا، مگر منظر صاحب نے درمیان میں ٹوک دیا۔ بس ماہنور بیگم، میں اس کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شام تک یہ بچی مجھے یہاں دکھائی نہ دے۔ وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے ماہنور بیگم اور یمان اس بچی کے ساتھ رہ گئے۔ ماما دیکھیں نا کتنی پیاری ہے یہ میری چاہت، جبکہ اس کے میری چاہت کہنے پر ماہنور بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے جواب میں اس نے بس اتنا کہا، ہاں ماما، یہ یمان کی چاہت ہے۔ اس نے اس بچی کے گال پیار سے چومے تو وہ کھلکھلائی۔ ماشاء اللہ، ماہنور بیگم نے بے ساختہ کہا۔ ماما، اب ہم بابا کو کیسے منائیں گے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا میری جان، لیکن ابھی اس کو مجھے دو، میں سے فیڈ کرواتی ہوں، پتہ نہیں کب سے بھوکی ہے، اور تم جا کے یونیفارم چینج کرو۔ ان کی بات پر یمان سر ہلا کر بچی ان کو دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رحمان شاہ کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے۔ بیٹے منظر شاہ اور ماہنور کی صرف ایک اولاد تھی، وہ ہے یمان شاہ، جو انتہا کا ضدی ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں منظر شاہ کی چھوٹی بہن نائلہ شاہ، جو اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد شاہ ولا میں رہتی ہے۔ نائلہ شاہ کی ایک بیٹی ہے مروہ، جو کہ نکچڑی اور بہت ہی مغرور ہے۔ ڈائننگ ہال میں چمچ اور کانٹوں کی آواز کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو منظر شاہ کی بھاری روبدار آواز نے توڑا۔ یمان شاہ کہاں ہے؟ انہوں نے یمان کی خالی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی، وہ اس بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ماہنور بیگم نے ڈرتے ڈرتے دھیمے لہجے میں کہا، مبادا وہ غصہ نہ ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کیا وہ ابھی تک اس بچی کو واپس نہیں چھوڑ آیا؟ انہوں نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا۔ شاہ جی، ہم اتنی چھوٹی بچی کو کیسے سنسان جگہ پر چھوڑ کر آئیں؟ نہ جانے کس ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے، انہوں نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، جبکہ مروہ اور نائلہ پھپھو خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ میں اگر اس بچی کو رکھ بھی لوں تو یمان شاہ کا اسی طرح خود سے اور پڑھائی سے دھیان ہٹ جائے گا، سو میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ یہ میرے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں نے پولیس میں کمپلین درج کروائی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب کی بار ان کا لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ بابا، میں اپنے پڑھائی کا بہت خیال رکھوں گا، آپ پلیز چاہ کو یہاں سے نہ نکالیں۔ ہال میں آتے یمان نے ملتجی لہجے میں کہا، نہ جانے کون ہے اور ہم اسے کیوں اپنے گھر میں رکھیں؟ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ نائلہ پھپھو نے ناگواری سے کہا۔ پھپھو، یہ میرا چاہ اور بابا کا معاملہ ہے، یمان نے انہی کے انداز میں کہا۔ بیہیو، ماہنور بیگم نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، اس احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بچی آج سے یہیں رہے گی، مگر اس شرط پہ کہ یمان شاہ اپنی بات سے نہیں مکرے گا، ورنہ میں اسے اس گھر سے باہر کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، منظر صاحب نے وارننگ بھرے لہجے میں کہا۔ جی بابا، وہ بمشکل اپنی خوشی چھپاتا ہوا بولا۔ ماہنور بیگم کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا، جبکہ نائلہ پھپھو اور مروہ کے چہرے ایسے تھے جیسے ان کے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ لال دوپٹہ میرا ہائے رے اڑ گیا ہوا کے جھونکے سے۔ چاہت زور زور سے گنگناتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جس پر اس کا پہلا سامنا نائلہ پھپھو سے ہوا۔ اے لڑکی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو ایسی حرکتیں کر رہی ہو، اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ نائلہ پھپھو کی بات پر 17 سالہ چاہت کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ جی پھپھو، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نائلہ پھپھو اور مروہ کا رویہ اس سے بہت برا تھا، وہ دونوں اسے ایک ملازمہ سے کم نہیں سمجھتی تھیں۔ منظر صاحب کا انداز بھی
اسے لیا دیا تھا۔ صرف ماہنور بیگم اور یمان ہی اسے پیار کرتے تھے۔ کیا ہوا چاہ، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ یمان نے اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، مگر وہ چپ رہی۔ بتاؤ مجھے، اگر مروہ نے کچھ کہا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ پہلے نرم پھر سخت لہجے میں بولا، نہیں مان، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اس سے نظریں چرا کر بولی۔ جبکہ یمان نے اس کے جھوٹ پر گھورا، پھر بولا، اچھا چلو تم تیار ہو کر آ جاؤ، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ سچ؟ وہ ایک دم خوشی سے اچھل کر بولی۔ ایک دم، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ کھلکھلائی۔ اے لڑکی، میرا یہ سوٹ پریس کر دو۔ مروہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی اس کی جانب آئی اور اپنا سوٹ پکڑتے ہوئے حکمیہ انداز میں بولی۔ گھر میں ملازمین ہونے کے باوجود نائلہ پھپھو اور مروہ سارا کام اس سے کرواتی تھی، صرف اور صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ تم یہ خود بھی کر سکتی ہو اور ملازمین بھی، پھر یہ سب چاہ سے کیوں کروا رہی ہو؟ یمان نہ جانے کب وہاں آیا اور اس کی بات سن کر جواب میں بولا۔ یوں اچانک یمان کو دیکھ کر مروہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے کہا، ایکچولی مجھے چاہت کا کیا ہوا کام پسند ہے، میں بچہ نہیں ہوں۔ وہ اسے گھور کر بولتا چاہت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر چاہت مسکراہٹ دباتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے مروہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس وقت دن کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ شاہ ولا میں سب لوگ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ تبھی یمان نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر تعجب چھا گیا۔ یہ جو میں نے دن رات لگا کر اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ آپ کو پتہ ہے؟ منظر صاحب کی بات پر ایمان نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے انداز پر انہوں نے ماہنور بیگم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھ رہی ہو اب لاڈلے کے لچھن۔ یمان اس طرح ماموں کا اتنا بڑا بزنس کہاں جائے گا؟ مروہ بولی تو یمان نے سخت نظروں سے اسے گھورا، جس پر وہ سٹ پٹائی، نان آف دا یور بزنس۔ مروہ شرمندہ ہوتی واپس کھانا کھانے میں مگن ہو گئی۔ بابا، یہ میرا خواب ہے اور میں اسے پورا کر کے رہوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے ضدی انداز کو دیکھتے ہوئے منظر صاحب نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے۔ ان کی بات پر ماہنور بیگم، چاہت اور یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مروہ اور نائلہ پھپھو نے اپنی ناگواری چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چاہت ویسے تو یمان کے آرمی میں جانے کا سن کر خوش تھی، مگر اس کے یہاں سے چلے جانے کی خبر نے دکھی کر دیا۔ ماہنور بیگم اور یمان کب سے اسے سمجھا رہے تھے، دیکھو چاہت بیٹا، یمان جلد ہی واپس آ جائے گا۔ ہاں بالکل، میں جلد ہی ٹریننگ مکمل کر کے واپس لوٹوں گا۔ اب تم رو مت، کیونکہ چاہت تو بہت بہادر ہے نا؟ یمان اسے چپ کرواتے ہوئے بولا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور یمان بھی چلا گیا۔ پہلے پہلے تو اس کی اور چاہت کی بات ہو جاتی تھی، مگر وہ مکمل اس سے کٹ گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان مروہ اور نائلہ پھپھو آ چکی تھی۔ دیکھو مروہ، یمان سے شادی کا مطلب ہے تم کروڑوں میں کھیلو گی۔ نائلہ پھپھو لالچی لہجے میں مروہ سے بولی۔ وہ کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مما پلیز، اسے اپنی چاہ کے علاوہ کچھ اور نظر آتا ہی نہیں ہے، اور مجھے اپنی زندگی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ بیزار لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر نائلہ پھپھو کا جی چاہا اس کی کم عقلی پر ماتم کرے، بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی، منہا نے تو شادی کر لی، مروہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مروہ اور اس کے آوارہ دوست اس وقت یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں بیٹھے تھے، تبھی اس کی دوست نے پوچھا، ارے بھائی، اس کو کیا فکر، اس کے لیے تو لائن لگی ہوئی ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، اتنے امیدوار ہیں کہ چوز کرنے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے۔ اس کے دوست ایک کے بعد ایک جملے کسنے لگے تو وہ نزاکت سے مسکرائے، یار میری جو مما ہے نا، وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، اوہ یار، وہ یمان شاہ، اف کیا بندہ ہے یار، اس کی ایک دوست حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ اسے اس لے پالک چاہت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، ارے تو کچھ ایسا کرو کہ یمان شاہ کے سر سے اس کی خوبصورتی اور معصومیت کا بھوت اتر جائے۔ ایک دوست نے اسے مفت کے مشورے سے نوازا، جبکہ اسی بات سن کر مروہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کچھ سوچ کر وہ شیطانی انداز میں مسکرائی، لو چاہت بی بی، تمہارا چیپٹر کلوز۔ مما، میں یمان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔
مروہ نائلہ پھپھو سے بولی۔ ہیں واقعی؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے اس چاہت کو اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ پر کیسے؟ نائلہ پھپھو نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ان کی بات سن کر مروہ آہستہ آہستہ انہیں اپنا پلان بتانے لگی۔ واہ مروہ، کیا پلان ہے تمہارا؟ نائلہ پھپھو خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ مانتی ہے نا پھر؟ مروہ ان کی بات پر مغرور انداز میں بولی۔ مجھے لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں۔ رات کے کھانے کے بعد نائلہ پھپھو نے پلان کے مطابق ایموشنل لہجے میں کہا، پلیز مما ایسا مت کہیں۔ مروہ نے بھی حصہ لیا۔ ارے نائلہ ایسا مت کہو، مروہ میری بھی بیٹی ہے۔ منظر صاحب ان کی بات پر تڑپ کر گویا ہوئے۔ بس بھائی، آپ کی اسی محبت کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ مروہ ہمیشہ یہیں رہے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے وہاں موجود تینوں افراد کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نائلہ؟ یمان اور مروہ؟ ماہنور بیگم نے بے ساختہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں اپنا منہ کھولنا ہی پڑا کیونکہ وہ اپنے بیٹے اور چاہت کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جلتے محبت کے دیے دیکھ چکی تھی۔ ہاں بھابھی، اس میں کیا مبالغہ ہے؟ نائلہ پھپھو نے بمشکل اپنے لہجے میں موجود کڑواہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ایسا بالکل ممکن ہے، آپ لوگ یمان کی مروہ سے پرخاش کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی بات سن کر مروہ نے اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کر لی۔ ایک ہفتے تک یمان آ جائے گا، پھر اس موضوع پر بات ہوگی۔ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، میں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ منظر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی بات پر مروہ اور نائلہ پھپھو کا رنگ متغیر ہو گیا کیونکہ وہ یمان کی پسند کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی چاہت بے ساختہ پلٹی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ دن گزرتے گئے اور یمان کی واپسی کا دن بھی آ گیا۔ اس دوران کسی نے بھی دوبارہ رشتے والی بات نہیں چھیڑی، جبکہ چاہت اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی یمان انکار کر دے گا۔ چاہت بیٹا، ذرا یہ ٹرائفل فریج میں رکھ دو۔ ماہنور بیگم کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی اور جی اچھا کہہ کر فریج کی جانب مڑ گئی۔ آج یمان کے آنے پر گھر میں تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ ماہنور بیگم صبح سے کچن میں کھڑی اس کے پسندیدہ کھانے بنا رہی تھی۔ چاہت گھر کی صفائی کرنے میں ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ نائلہ پھپھو اپنے کمرے میں تھی اور مروہ پارلر گئی ہوئی تھی۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ماہنور بیگم سرد سے باہر کی جانب بڑھی۔ نائلہ پھپھو بھی ان کے پیچھے اپنے کمرے سے نکلی، جبکہ چاہت تیزی سے کھڑکی کی جانب گئی۔ سامنے وہ دشمن جاں ماہنور بیگم سے گلے مل کر ان کا ماتھا چوم رہا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ وجیح ہو چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ کھڑکی بند کر دی۔ اگر نائلہ پھپھو سے یوں دیکھ لیتی تو آگے کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ارے چاہت بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ، بیٹھو۔ ماہنور بیگم کی نظر دروازے میں کھڑی چاہت پر پڑی تو انہوں نے اسے اندر بلایا۔ تھوڑی دیر پہلے پارلر سے لوٹی مروہ اور نائلہ پھپھو نے چاہت کو دیکھ کر منہ بنایا۔ چاہت آہستہ سے یمان کے ساتھ والے صوفے پر ٹک گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر یمان کی جانب دیکھا۔ اپنی جانب دیکھتا پا کر یمان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیسی ہو چاہ؟ وہی اس کے لیے مخصوص نرم لہجہ، وہی گہری خوبصورت مسکراہٹ۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ چاہت بمشکل اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے یمان کا بے ساختہ قہقہا نکلا۔ نائلہ پھپھو اور مروہ نے ناگواری سے ان دونوں کو دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک، اسے شوق نظروں سے دیکھتا وہ گویا ہوا۔ یمان بیٹا، آپ فریش ہو لو، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں۔ ماہنور بیگم کھڑے ہوتے ہوئے یمان سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر لنچ پر ملتے ہیں۔ کھانا کھاتے منظر صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر بولے، یمان تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ مروہ ہمیشہ یہیں رہے، تمہاری بیوی کی حیثیت سے۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا فیصلہ ہم سب کا فیصلہ ہوگا۔ میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ ایمان کو ان کی بات سن کر جھٹکا لگا۔ نیور، اٹس امپاسبل، میں مروہ جیسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مروہ جیسی لڑکی؟ یمان کی بات پر مروہ بپھر کر بولی، جبکہ نائلہ پھپھو نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنی بے عزتی پر مروہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تو پھر کس سے کرو گے؟ منظر صاحب نے یمان کی سرخ ہوتی رنگت کو دیکھ کر کہا۔ آج ہی فیصلہ کر لو۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب لوگوں کے دل یمان کا جواب سننے کے لیے
پل بھر رکے۔ چاہ سے یمان نے اطمینان سے منظر صاحب کے سر پر دھماکہ کیا۔ ماہ نور بیگم اور چاہت نے اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی، جبکہ نائلہ پھپھو اور مروہ کو اپنا سارا منصوبہ بندی رائگاں ہوتی دکھائی دی۔ کیا تم ایک انجان لڑکی سے شادی کرو گے؟ منظر صاحب کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ بابا جان، چاہ انجان لڑکی نہیں ہے، اپنی ساری زندگی یہیں گزاری ہے اس نے۔ یمان ضبط سے بولا، اگر منظر صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک صحیح سلامت نہ بچا ہوتا۔ ارے ماما، اب میں واپس آ گیا ہوں، اب تو نہ روئیں ورنہ میں نے بھی رو دینا ہے۔ یمان منہ بنا کر بولا تو ماہ نور بیگم ہنس پڑی۔ اس وقت سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ چاہت نے تیز رفتاری سے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اگر تمہاری شادی چاہت سے ہو بھی گئی تو مروہ کہاں جائے گی؟ منظر صاحب نے سوالیہ نظروں سے یمان کو دیکھا۔ میں خود اس کی شادی کسی اچھی جگہ کرواؤں گا۔ یمان کا جواب سن کر مروہ نے مٹھیاں بھینچیں۔ میں آتی ہوں۔ چاہت صرف اتنا کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شاہ جی، یہ یمان کی پوری زندگی کا سوال ہے، آپ کو اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ ماہ نور بیگم نے بھی حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، جو بھی تھا، لیکن یمان ان کی اکلوتی اولاد تھا اور ان کے لیے اس کی خواہش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی بات سن کر یمان کو ایسا لگا جیسے بیٹھے بٹھائے جنت مل گئی ہو۔ من چاہے انسان کا ساتھ جنت سے کم نہیں ہوتا۔ محبوب کے ساتھ ساری عمر بتانے کے خیال نہیں اس کے اندر سرشاری بھر دی تھی۔ دوسری طرف چاہت کا حال بھی یمان کے حال سے مختلف نہیں تھا۔ میں اندر آ جاؤں بیٹا؟ دروازے پر ہونے والی دستک اسے خیالوں سے باہر کھینچ لائی۔ دروازے پر ماہ نور بیگم شگن کا دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ جی جی آ جائیں امی۔ ماہ نور بیگم نے بیڈ پر بیٹھی چاہت کے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا تو وہ خود بھی اس گلاب کی مانند دکھنے لگی جو ننھا ننھا اگتا ہے اور اس کی خوشی جوبن پر ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتاری۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جبکہ چاہت کے لبوں پر معصوم سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چاہت سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ اور یمان، وہ مروہ خان کو ریجیکٹ کر کے خوش رہے؟ نیور۔ اب دیکھتے جاؤ میں کیا کرتی ہوں تمہارے چاہ کے ساتھ کہ تمہیں بھی مزہ آ جائے۔ مروہ اس وقت اپنے کمرے میں زخمی شیرنی بنی ٹہل رہی تھی۔ آخر تم کرنے کیا والی ہو مروہ؟ کب سے اس کی باتیں سنتی نائلہ پھپھو نے جھنجھلا کر کہا، بہت کچھ کروں گی، لیکن وقت آنے پر۔ ابھی مجھے صرف سوچنا ہے بس۔ اس کی بات پر نائلہ پھپھو تعصب سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر میں یمان اور چاہت کی منگنی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ یمان کی باقی کزنز بھی آئی ہوئی تھیں، جس پر گھر میں خوب ہلا گلا ہوتا تھا۔ یمان اور چاہت کی ملاقات اس دن سے کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ لڑکیاں ظالم سماج بن کر آ چکی تھیں۔ ان کے مطابق عشق میں تڑپنا بھی بنتا ہے، اور وہ دونوں صحیح معنوں میں تڑپ رہے تھے۔ اف امبر، ابھی نکاح ایک ہفتہ دیر ہے اور تم لوگوں نے ابھی سے پہرا لگا دیا ہے۔ اس وقت یمان چاہت کے کمرے کے دروازے پہ کھڑا اندر جانے کی تگ و دو میں تھا، لیکن یہ پلٹون اسے اندر کہاں جانے دے رہی تھی۔ تبھی اپنی ایک کزن کی بات پر اسے گھورتا ہوا بولا، جو بھی ہے دولہے بھائی، آپ چاہت سے نکاح کے بعد ہی مل سکتے ہیں۔ دیٹس فائنل، امبر نے قطعی انداز میں کہا تو یمان نے معصوم شکل بنائی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر وہ تنگ آ کر وہاں سے چلا گیا۔ اندر بیٹھی چاہت کا منہ لٹک گیا۔ ظالم امبر، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ مروہ، نائلہ پھپھو نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ماما، آپ خود بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ یمان کی شادی چاہت کی بجائے مجھ سے ہو، تو اب کیا ہوا؟ مروہ تنک کر بولی، مانتی ہوں، لیکن ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی اور نہ ہی تمہیں کرنے دوں گی۔ مروہ نے جب سے اپنا پلان نائلہ پھپھو کو بتایا تب سے وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی، کیونکہ اس کا منصوبہ ہی کچھ ایسا تھا۔ اب وہ اتنی سنگ دل نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کی خاطر چاہت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتی۔ مروہ، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو بھول جانا کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ سخت الفاظ میں بولتی وہاں سے چلی گئی۔ ماما، مروہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ ایسا تو میں کروں گی اور ضرور کروں گی، اپنی توہین کا بدلہ ضرور لوں گی۔
مروہ بڑبڑائی۔ ہائے چاہت، کیسی ہو؟ مروہ چاہت کے کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ چاہت پر تو گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مروہ اور اس کے کمرے میں، اوپر سے اس کا شہد ٹپکتا لہجہ۔ جی جی بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہاں خیریت؟ چاہت جلدی سے خود کو کمپوز کرتی مسکرا کر بولی۔ ہاں میں نے سوچا تمہارا نکاح ہونے والا ہے تو اس کی تھوڑی تیاری کر لی جائے، بس اسی لیے تمہیں کہنے آئی تھی کہ اکٹھے مال چلتے ہیں۔ مروہ نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ میں اور آپ؟ چاہت نے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں تم کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ ویٹ کریں، میں تیار ہو کر آتی ہوں، چاہت کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اوکے، مروہ نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ اف، مجھے نہیں یقین تھا کہ شکار اتنی جلدی جال میں پھنس جائے گا۔ اچھا چاہت، تم یہیں رکو، میں 2 منٹ میں آئی، میری فرینڈز یہاں پاس بلا رہی ہیں مجھے۔ چاہت اور مروہ اس وقت شاپنگ مال میں تھے جب مروہ نے اسے پارکنگ لاٹ میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے لیکن جلدی آئیے گا۔ چاہت نے سنسان پارکنگ لاٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، کہیں جانا مت، مروہ کہتی ہوئی مال کی جانب پچھلی جانب چلی گئی اور اپنے سیل پر ایک نمبر ملایا۔ ہاں وہ پارکنگ ایریا میں موجود ہے، اپنا کام کر کے فوری طور پہ وہاں سے نکل جانا، اور ہاں ایک چکر CCTV کیمروں کا بھی لگا لینا، کوئی کیمرہ رہ گیا ہو تو بند کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آگے کا جواب سن کر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی اچھی منصوبہ ساز ہے، مگر اللہ کے فیصلوں کے آگے سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ارے میں تو ایک بیگ دکان پر ہی چھوڑ آئی۔ اچھا جب تک مروہ آپ ہی آتی ہیں میں تب تک لے آتی ہوں بیگ۔ چاہت نے خود سے سوچتے ہوئے اپنے قدم مال کی جانب بڑھائے، لیکن اس سے پورا پارکنگ ایریا کسی لڑکی کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یس سر، جس لڑکی پر تیزاب پھینکا گیا ہے وہ آپ ہی کے گھر سے ہے۔ آگے کا جواب سن کر یمان سانس لینا بھول گیا۔ ہاسپٹل کا ایڈریس پتہ کرتا وہ گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈال گیا۔ اگر یہ تمہارا کام ہے مروہ تو اب تمہیں یمان شاہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یمان کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ جب سے یہ بات ماہنور بیگم کو پتہ چلی تب سے انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ نائلہ پھپھو بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ آپ چپ ہو جائیں ماہنور بیگم، یمان پہنچتے ہی ہمیں اپ ڈیٹ کرے گا۔ منظر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ مجھے اپنی بچی کے پاس جانا ہے کسی بھی صورت، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، ماہنور بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ تو منظر صاحب نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ آپ دونوں تیار ہو جاؤ۔ منظر صاحب کی آواز پر نائلہ پھپھو ہوش میں آئی۔ یمان ریسیپشن پر روم پتہ کرتا پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ اسٹل ہو گیا، کیونکہ سامنے ہی چاہت کرسی پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ چاہت، یمان کی آواز سن کر چاہت نے سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مروہ آپی، چاہت ہچکیوں کے درمیان بولی۔ کیا ہوا ہے شاپنگ مال میں؟ یمان نے سنجیدگی سے چاہت سے پوچھا۔ فلیش بیک۔ چاہت نے اپنے قدم مال کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ اسے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ یہ تو مروہ آپی کی آواز ہے۔ چاہت حواس باختہ اس طرف بھاگی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ کسی لڑکی پر تیزاب پھینک دیا۔ مختلف آوازیں چاہت کے کانوں میں پڑیں تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جیسے تیسے کر کے مروہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہیں پر ان کی ملاقات منظر صاحب کے سیکرٹری سے ہوئی جو کسی کام سے ہاسپٹل آیا ہوا تھا۔ اسی نے چاہت کے کہنے پر منظر صاحب کو کال کی، مگر انہوں نے کال پک نہیں کی۔ تبھی چاہت نے اسے یمان کا نمبر دیا۔ یمان، ماہنور بیگم کی آواز سن کر وہ دونوں پیچھے مڑے۔ چاہت تم یہاں تو اندر کون ہے؟ نائلہ پھپھو نے اپنے دل میں آتے خیالوں کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ پھپھو وہ اندر مروہ ہے۔ یہ سن کر نائلہ پھپھو کا ہاتھ سیدھا دل پر پڑا۔ مروہ نے جو گڑھا چاہت کے لیے کھودا اسی میں خود گر گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ سب آگے بڑھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بچی؟ نائلہ پھپھو نے روتے ہوئے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، شکر ہے ان کا چہرہ بچ گیا، تیزاب بازو کو جلا گیا، لیکن انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کروا دیا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر پروفیشنل انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا اور ان سب میں جیسے نئی جان ڈال گیا۔ اس کے بعد جب ہال میں مال کی جانب پچھلی جانب پہنچی تو یاد آیا کہ میں ایک بیگ دکان پر بھول آئی ہوں۔ اسی کو لینے دوبارہ مال میں جانے ہی لگی تھی کہ میرے ہی ہائر کیے ہوئے ان لڑکوں نے مجھے چاہت سمجھ کر
بنا میری چیخوں کی پرواہ کیے تیزاب ڈال گیا۔ جلدی میں انہوں نے میری ان چیخوں پر دھیان نہیں دیا جن میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ میں مروہ ہوں، چاہت نہیں۔ مروہ نے آہستہ آہستہ سب کو ساری بات بتا دی۔ مجھے معاف کر دو چاہت، میں نے اپنی انا میں آ کر تمہارے ساتھ بہت برا کرنا چاہا، مگر دیکھو مجھے اس کی سزا مل گئی۔ مروہ نے روتے ہوئے ایک نظر نائلہ پھپھو کے ندامت بھرے منظر صاحب اور ماہ نور کے بے یقین اور یمان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر چاہت سے کہا، اٹس اوکے مروہ آپی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ چاہت تیزی سے بولی، شکریہ چاہت، تم بہت اچھی ہو۔ مروہ نے نم لہجے میں مسکرا کر کہا۔ رسوانی چیخ پر اس طرف متوجہ ہوئے جہاں امبر کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب نے ایک دم پریشانی سے کہا۔ میں یہاں پر آئی تو مروہ آپی کے لیے تھی، مگر یہاں پر تو میری 2 ہفتے کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ اس نے یمان اور چاہت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہاں موجود سب نے اسے گھورا۔ اتنی سیریس سچویشن میں ایسی بات سن کر آج یمان اور چاہت کا نکاح تھا، اسی لیے گھر میں ہڑبڑ مچی ہوئی تھی کہ کسی کی ڈریس میچنگ چوڑیاں نہیں مل رہی تھیں تو کسی کے جھمکے غائب۔ چاہت امبر کے ساتھ پارلر گئی ہوئی تھی جبکہ مروہ گھر پر تیار ہو رہی تھی۔ وہ واپس گھر آ چکی تھی اور اس کا بازو بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، اسی کی وجہ سے نکاح لیٹ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ چاہت اور باقی سب کے ساتھ یمان نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ عمر جاؤ، جا کے امبر اور چاہت کو پارلر سے پک کر لو، نکاح کا وقت ہونے والا ہے۔ ماہ نور بیگم نے اپنے بھانجے یعنی امبر کے بھائی کو کہا تو وہ جی اچھا کہتا باہر نکل گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بچہ، اللہ نظر بد سے بچائے، ماہ نور بیگم نے یمان کو دیکھ کر کہا جو ابھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر آیا تھا۔ ارے نجمہ یہ لو۔ ماہ نور بیگم نے کئی نوٹ یمان کی نظر اتاری کے طور پر پاس کھڑی ملازمہ کو دیے۔ اچھا ماما اب بس کر دیں، آپ بھی کم خوبصورت نہیں لگ رہی، پوری کیترینہ کیف کی کاپی لگ رہی ہیں، بلکہ اسے بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ یمان شرارتی انداز میں بولا تو ماہ نور بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اچھا باہر چلو، مہمان آ گئے۔ ماہ نور بیگم بولتی باہر چلی گئی تو یمان بھی ان کی تلقین میں باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چاہت برائڈل روم میں بیٹھی تھی، وہاں پر موجود ساری لڑکیاں اسے چھیڑنے میں مصروف تھیں۔ اے ہائے لالیاں، تو دیکھو ہماری چاہت کے گالوں پر۔ چاہت کے شرمانے پر ایک لڑکی نے اسے چھیڑا تو باقی سب کے کہکہے بلند ہوئے۔ ماشاءاللہ، ماہ نور بیگم اندر آئیں تو شرماتی لجاتی چاہت کو دیکھ کر بولی، اللہ میرے بچوں کو یوں ہی خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ماہ نور بیگم نے مسکرا کر کہا، پھر بولی، اچھا گھونگھٹ ڈال لو اپنے سر پر، مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک چنری نما دوپٹہ چاہت کے سر پر رکھا تو ساری لڑکیوں نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ اچھا بس کرو، اور کتنا تنگ کرو گی میری بہو کو۔ ماہ نور بیگم نے ان سب کو مصنوعی گھوری سے نوازا۔ ارے ممانی جان ابھی بہو بنی نہیں ہے، مروہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکاح بخیر و عافیت ہو گیا۔ یمان اور چاہت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس وقت فوٹو کھینچے جا رہے تھے۔ سب بولو چیز۔ امبر کے کہنے پر سبھی نے ایسا ہی کہا۔ کیمرے نے ان کے مسکراتے چہروں کو اپنی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے مقید کر لیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔